چل پڑیے. سوال کرنا حکمرانوں سے بہت اچھی بات ہے. ضرور سوال کرنا چاہیے, ہر شخص کو سوال کرنا چاہیے اور ان کو جواب بھی دینا چاہیے. آج جس میں نے حوالے سے بات کرنی تھی وہ بنیادی طور پہ عمران خان کا زمان پارک والا گھر ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ زمان پارک والا گھر 4 کنال پر ہے. لاہور کی مین پراپرٹی ہے, یہ خان صاحب کا آبائی گھر ہے. اچھا, اس پراپرٹی پر جو گھر تھا اس کو مکمل طور پر ڈیمولش کر کے اس گھر کو نیا بنایا گیا ہے. اس کی لاگت تقریباً 9 کروڑ روپیہ آئی ہے. اس کے بعد پھر اس گھر کو فرنش کیا گیا, ماڈرن فرنیچر اور جدید اپلائنسز اور آرٹ ورکس وغیرہ اس میں رکھے گئے. اس کی تقریباً مالیت 3 کروڑ روپیہ ہے. اب خان صاحب کے انکم ٹیکس کو دیکھیں تو اس میں ان کی کوئی آمدن نہیں ہے. وزیر اعظم کی تنخواہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ روپیہ ہے اور وہ 2 لاکھ روپیہ جو ہے اس میں گزارا نہیں ہو سکتا. کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے. خان صاحب کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے. وہ کامنٹری سے جس زمانے میں کمایا تھا وہ اب نہیں ہے. کرکٹ کی بات کیے ہوئے خان صاحب کو 20 سال گزر گئے ہیں. تو یہ 12 کروڑ روپے کا خرچہ کہاں سے ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ کوئی کرپشن کے پیسے تھے یا کسی نے احسان کر کے خان صاحب کو یہ خرچہ کر کے دیا ہے. اب وزیر اعظم جیسے لوگوں پر اگر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ احسان کی قیمت بہت بڑی لیتا ہے. اگر کسی نے 12 کروڑ روپیہ زمان پاک کے گھر پہ خرچ کیے ہیں اور وہ بلڈنگ بنوا کے دی ہے, اس کو آراستہ کیا ہے, تو اس نے کتنے کروڑ روپے کا, کتنے ارب روپے کا کام کروایا ہوگا, یہ سوچنا بہت ضروری ہے. اس کے جواب میں یہ نعرہ نہیں لگانا کہ نہیں خان صاحب تو کرپٹ نہیں ہے. کرپشن کی یہ قسمیں ہیں. اور اگر کوئی پراپرٹی ٹائکون خان صاحب کے گھر پہ اتنی مہربانی کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی محبت میں تو 12 کروڑ روپیہ نہیں لگا سکتا. یہ مفاد کی دنیا ہے, یہاں بزنس ہوتا ہے. تو وزیر اعظم پر کوئی اتنی مہربانی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی ذاتی استعمال میں ایک لینڈ کروزر ہے اور وہ بلٹ پروف لینڈ کروزر ہے. بڑی اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. یہ ان کو ان کے دوست جہانگیر ترین نے گفٹ کی ہوئی ہے. 3 کروڑ روپیہ اس کی مالیت ہے. 3 کروڑ روپے کی اگر کسی نے آپ کو گاڑی لے کے دی ہے تو, اور وہ بزنس مین ہے, تو کیا اس نے 50 کروڑ 100 کروڑ روپیہ اس سے نہیں کمایا ہوگا؟ اس کے بارے میں لوگ سوال نہیں کرتے. اور دیکھیے یہی لوگ تھے, اور نواز شریف کے گھروں کے بلوں تک اور ملازموں کی تنخواہوں تک, کچن کے اخراجات تک, باتھ روم کے نلکے تک, ہر چیز انہوں نے کنگھال ڈالے. اب جو سوال میں نے ریز کیے ہیں یہ امپورٹنٹ سوال ہے. ہو سکتا ہے اس میں مجھے کسی غلطی کا احتمال ہوا ہو, لیکن سوال کرنا تو میرا حق ہے. اس کے جواب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے جواب میں کیا ہوگا. ہونا تو چاہیے اس کے جواب میں لوگ اس پراپرٹی کے حوالے سے اس پہ جو لاگت آئی ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ کس نے کیوں وزیر اعظم پر اتنا احسان کیا ہے, کس نے گاڑی تحفے میں دی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. منترا صرف یہی پڑھا جائے گا کہ عمران خان خود کرپٹ نہیں ہے اور وہ بڑا نیک آدمی ہے. ٹیم اس کی خراب ہے, اس بیچارے کو سادگی میں پتہ نہیں چلتا اور اس کے ساتھ اس طرح کے ہاتھ ہو جاتے ہیں. یہ کیسی سادگی ہے کہ دوسرے کے باتھ روم کے نلکے پہ بھی آپ کی نظر رہتی ہے. اپنا جو 12 کروڑ روپے کا آپ نے محل بنا لیا ہے اور کسی نے تحفے میں دیا ہے, اس کے بارے میں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے. اس کے جواب میں اس پہ اس طرح ٹاک شوز ہونے چاہیے جس طرح پاناما کے دنوں میں نواز شریف کے خلاف ہوتے تھے, جس طرح شاہد خاقان عباسی کو رگڑا جاتا تھا. اور لوگوں کو یہ سوال کرنا چاہیے. جو بھی سوال ہے, سوال کرنا آپ کا حق ہے. پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں نا آپ, تو لوگ آپ سے سوال کریں گے, اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے. اب اس کے بعد ہوگا یہ کہ اول تو کوئی یہ سوال نہیں کرے گا کیونکہ ٹی وی پہ ایک خاص قسم کا طبقہ ہے, انہیں جو واٹس ایپ سے اطلاع ملتی ہے وہ اسی پہ پروگرام کرتے ہیں, اور جو واٹس ایپ پہ نہیں ہوتا وہ ان کی نظر میں نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی ٹاک شو میں یہ سوال کر لیا, اس کا جواب دلیل سے, اس کا جواب ثبوت سے نہیں دیا جائے گا.
اس کا جواب گالی سے دیا جائے گا، اور سوائے گالی کے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، سرکاری ترجمانوں کے پاس۔ میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کرتا، اور کسی ایک شخص کا مسئلہ ہے بھی نہیں۔ پی ٹی آئی نے لوگوں کو جو ذہنیت دی ہے، ایک پوری نسل کو یہ سبق سکھایا ہے کہ دلیل کا جواب ہمیشہ گالی سے دینا ہے۔ اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ خان صاحب کی حکومت تو اب چند دن کی مہمان ہے، یہ چلی جائے گی۔ ایسے لوگ وقتی ہوتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ آپ نے گالی دینی ہے سوال کرنے والے کو، دلیل دینے والے کو، ان کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت عرصے تک